بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ بچوں کی تربیت میں والدین کا کردار۔ ہماری ذات میں ہمارے والدین کے کردار ان کی شخصیت جھلکتی ہے۔ جیسے والدین ہوتے ہیں ویسے ہی اولاد ہوتی ہے۔ والدین انسان کی زندگی کا بنیادی جزو ہوتے ہیں، ہماری ہر ضرورت کا خیال رکھتے ہیں، ہمیں چلنے اور بولنے کے قابل بناتے ہیں۔ چھوٹا بچہ کور کاغذ کی مانند ہوتا ہے، جس طرح کور کاغذ پر انسان جو لکھتا ہے وہی دوسرے کو دکھائی دیتا ہے۔ ویسے تو ہر والدین اپنے بچے کی بہتری اور عمدہ تربیت کے خواہاں ہوتے ہیں، لیکن اکثر والدین جو چیزیں بچے کو سکھا رہے ہوتے ہیں اس پر خود عمل نہیں کرتے۔ جس طرح بچوں کو کہا جاتا ہے جھوٹ بولنا بری عادت ہے، اور اس کے علاوہ حسد، غیبت، نفرت اور وعدہ خلاف جیسی عادتوں سے بچوں کو منع کیا جاتا ہے، لیکن دوسری طرف والدین خود بچوں کے سامنے بیٹھ کر دوسروں کی غیبت کرتے پائے جاتے ہیں۔ جن باتوں اور عادتوں سے بچوں کو تنبیہ کرتے ہیں، خود ان برائیوں سے کنارہ کشی اختیار نہیں کرتے، جس کی وجہ سے والدین کی دیکھا دیکھی بچے میں بھی غیبت اور حسد جیسی برائیوں کا حصہ بن جاتے ہیں۔ بچے ایک معصوم سی کلی ہوتی ہیں، لیکن والدین کی بری عادتیں اور معاشرے میں موجود برائیوں انہیں بھیڑیا بنا دیتی ہیں۔ جس طرح والدین کی بری عادتوں سے بچے متاثر ہوتے ہیں، اس طرح والدین کو اچھی عادتیں بھی بچے فوراً سیکھ جاتے ہیں۔ اگر کسی بچے کے والدین مہمانوں کی عزت کرتے ہیں اور غریبوں کی مدد کرتے ہیں تو بچے بھی خود بخود ویسا ہی کرنے لگتے ہیں۔ اس ساری بات کا مقصد والدین کو برا ثابت کرنا ہرگز نہیں ہے، بلکہ اس بات کی نشاندہی کرنا ہے کہ بچوں کو نصیحت اور کہانیاں سنانے کی بجائے خود عمل کر کے دکھائیں۔ یقین مانیں، وہ جتنا آپ پر بھروسہ کرتے ہیں اتنا دنیا کے کسی ہیرو پر نہیں کرتے۔ اس کی مثال ابابیل پرندہ ہے۔ یہ اپنا گھونسلہ کنویں میں بناتا ہے۔ اس کے پاس بچوں کو اڑنے کی عملی تربیت دینے کے لیے کوئی اسپیس اور سہولت درکار نہیں ہوتی، اور نہ ہی کچی تربیت کے ساتھ بچوں کو اڑنے کا کہہ سکتی ہے۔ اس لیے وہ اپنے بچوں کے حصے کی تربیت اپنی ذات سے کرتی ہے۔ بچوں سے پہلے اگر وہ دن بھر میں 25 اڑانیں لیتی تھی تو بچے کے انڈے سے نکلنے کے بعد 75 اڑانیں لیتی ہے۔ یوں ماں اور باپ 50 اڑانیں اضافی لیتے ہیں، تاکہ بچوں کے دل و دماغ اس یقین سے بھر جائے کہ انہیں یہاں سے اڑ کر سیدھا باہر جانا ہے اور اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے۔ ایک دن آتا ہے کہ بچہ گھونسلے سے نکلتا ہے اور سیدھا جا کر کنویں کے منڈیر پر بیٹھ جاتا ہے۔ آج تک کسی نے ابابیل کے بچے کو کنویں میں گر کر مرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ بس ہمیں بھی اسی نکتے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کو یہ ٹاپک اچھی لگی تو ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، تاکہ ہر نیو آنے والی کہانی یا سبق آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔